نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اسی طریقے سے گناہ ہو جانے کے بعد گناہ کے احساس کے بارے میں نے جو بتایا، عہد رسالت کی کچھ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں کی کیا کیفیت تھی اور گناہوں کے بعد کس قدر وہ بے چین اور پریشان رہتے تھے، اور اس وقت تک ان کو چین اور سکون میسر نہیں آتا تھا جب تک کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا نہ پائے۔ غامدیہ نامی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور توبہ استغفار کرو۔ 2-3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ٹالنے کی کوشش کی، یعنی وہ عورت آ کر کے اعتراف کر رہی ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو بعد میں غامدیہ کی وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے آپ مجھے اسی طریقے سے واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے ماعز اسلمی کو آپ نے بھیجا تھا۔ ماعز اسلمی ایک صحابی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماعز اسلمی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو غامدیہ کی اس عورت نے بتایا کہ ماعز اسلمی ہی کی وجہ سے میں حاملہ ہوئی ہوں، یعنی یہ زنا کا بہت بڑا گناہ تھا جو ان سے سرزد ہوا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تم حالت حمل میں ہو، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، جب تم بچے کو جنم دو گی پھر اس کے بعد تم میرے پاس آنا۔ اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی، پھر اس کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا، پھر وہ بچے کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اب میں بچے کو لے کر آ گئی ہوں، اب مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ اور شادی شدہ انسان اگر زنا کرے تو اس کی سزا شریعت میں ہی ہے، پتھر مار مار کر کے سنسار سے کر دیا جائے، مطلب اس کی جان جانے تک اس پر پتھر برساتے جائیں۔ تو یہاں پھر جب بچے کو وہ عورت لے کر آئی، پھر اس کے بعد رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ابھی اسے دودھ پلانے کی ضرورت ہے، اگر اس کی ماں کو قتل کر دیا جائے تو بچے کے دودھ پلانے کا جو حق ہے بچہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس بچے کو تم دودھ پلاتے رہو یہاں تک کہ اس دودھ پلانے کی مدت کو جب ختم کرو اور بچہ جب غذا کھانے کے قابل ہو جائے تو تم پھر مجھے اس سے میرے پاس لے کر آنا۔ پھر جب وہ بچہ دودھ کی ساری مدت مکمل کر چکا 2 سال کی، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی لے کر آئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ یہ بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے اور غذا کھانے کے قابل بن چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا اور غامدیہ کی اس عورت کو اس میں دفن کر کے پتھر مار مار کر کے اس کی جان لے لی گئی، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جاری کی۔ تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے سر پر ایک پتھر مار رہے تھے، تو اس عورت کے خون کے چھینٹے کچھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر آ گئے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ناگواری کا اظہار کر رہے تھے اور عورت کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ مطلب کیسی بری عورت کا خون مجھ پر اڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہلا یا خالد، رک جاؤ اے خالد، فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو قالها صاحب مکس لغفر له۔ رک جاؤ خالد، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اس عورت نے ایسی اور سچی اور خالص توبہ کی ہے اللہ کے دربار میں کہ اگر ایک ٹیکس لینے والا ظالم بادشاہ بھی اگر اس بات کو کہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کیفیت صحابہ کے اندر اور صحابیات کے اندر پیدا ہوتی تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ ایمان ان کے دلوں میں زندہ تھا، اس وجہ سے یہ کیفیت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی تھی۔ اگر آج ہمارے دلوں میں یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے ایمان کا نور کہاں چلا گیا جس کی وجہ سے آج ہم بدعملی میں مسلسل مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بدعملیوں سے محفوظ رکھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور اسی طریقے سے صحابیات کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حد ان پر جاری نہیں کر دی جاتی اور وہ پاک نہیں ہو جاتے۔ اور بعد میں صحیح روایت کے مطابق
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا ہے، شاید مسلم میں یہ حدیث ہے۔ تو بہرحال ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان طالبین کے ساتھ سلوک کیا اور کیسے ان کا بہتر انجام ہوا، اس کی طرف بھی اس کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے توبہ کرنا انبیاء کا شیوا رہا ہے، انبیاء کی عادت رہی ہے۔ توبے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس انسان کی انسان کی اس دنیا میں تاریخ۔ سب سے پہلے انسان آدم اور اسی طریقے سے حوا علیہ السلام، جب ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے باہر نکال دیا۔ لیکن انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا، وہ فوراً آ کر کیا کہنے لگے؟ وہ دعا تو اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فوراً ان کو احساس ہوا، انہوں نے کہا ہے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرے گا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے خود توبہ کی، آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کی، اور تمام کی توبے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توبہ استغفار کے کیا اچھے ثمرات ہیں اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کا بھی اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچی اور خالص توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء سلف نے توبے کی جو صحیح شروط بتائے ہیں، جو کنڈیشنز بتائے ہیں، ان تمام کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے سچی اور خالص توبہ کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہم سے ہو گیا ہو، سب سے پہلے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اور اس کے بعد کیے ہوئے گناہ کا اعتراف کریں، مان لیں اور اقرار کریں، اور گڑ گڑائیں اپنے رب کے حضور کہ مطلب مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اس طریقے سے نادم بھی ہوں، شرمندہ ہوں کہ مطلب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے زندگی میں پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ بھی کریں، اور اسی طریقے سے بندوں کے حقوق سے اگر وہ چیز متعلق ہے تو باقاعدہ اس بندے کے حق کو اس بندے تک پہنچائیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنے اور اس کے جو ثمرات اور اثرات اور برکات ہیں اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سید الاستغفار حدیث میں بتایا گیا ہے جو بخاری میں ہے، اس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، وہ آپ مطلب کسی بھی معتبر اور مستند دعاؤں کی کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بخاری کی روایت ہے، آپ کسی بھی مستند اور معتبر کتاب کی طرف رجوع کر کے اسے یاد کر سکتے ہیں۔ توبہ کرنے سے بچہ جو ہوتا ہے توبہ کرنا استغفار پڑھنے سے پتہ پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام 9 سال میں انہوں توبہ کرے کیا؟ انبیاء سارے انبیاء توبہ کرتے رہے زندگی بھر۔ انبیاء کے ساتھ جو ہوا وہ ان کی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے وہ کر رہا تھا کہ بندہ کہاں تک صبر کرتا ہے، یہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ الحمدللہ انبیاء تو غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔
کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ رب العزت سوائے شرک کے سبھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ کیا اس کی شرائط ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ اگر حالت یعنی مرنے سے پہلے اگر شرک سے بھی کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی بھی کفر ہے، اور جو میں خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت تلاوت کی اس میں سب سے پہلی یہی آیت میں تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بقیہ جو شرائط میں نے بتا دیے ان تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اگر انسان توبہ کرے اور بڑی بڑی علامتوں کی ظاہر ہونے سے پہلے، جیسے سورج اگر مغرب سے نکلے گا تو وہ بالکل آخری ایام ہوں گے، مطلب قیامت کے قریب ہونے کے، تو سورج اگر مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس سے پہلے انسان کو کوشش کرنا چاہیے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے روح قبض ہونے سے پہلے، مطلب یہ ہے کہ جب انسان موت کے فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس وقت اگر توبہ کا اعلان کرتا ہے تو یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بے سود ہے۔ تو اس آخری وقت سے پہلے انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور پتہ نہیں کہ اس انسان کا وقت کب آ جائے اور کب اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ پہنچ جائے، اس لیے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایک اللہ کے بندے کو بے شک اللہ سے کوئی مایوسی بالکل نہیں، بلکہ اسے قوم سے اس کو مایوسی ہے، اس سے بہت دور رہتا ہے، قوم سے ہٹ کر رہتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے قوم جو ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جو اللہ کے جو حکم جو ہے اس کی تعمیل نہیں کی ہے، لوگ قوم جو بٹی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے؟ مطلب موضوع سے متعلق ہے، اگر سوال ہو تو زیادہ بہتر ہے، شاید پہلے بتایا گیا ہے جو موضوع رہتا ہے اسی سے متعلق معافی کریں انشاءاللہ۔ معافی کا جس مسجد میں مزار ہو، قبرستان ہو، یا نماز پڑھنے جائز ہے؟ نہیں پڑھ سکتے ہمارا۔ منافق ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا جاؤں کو بولتے ہیں، کیسا وہ جگہ پہچاننا ہو، مسجد میں نہیں پڑھنا کیسا میں فیصلہ کرنا؟ یعنی اگر امام کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ بدعتی قسم کا شخص ہے اور بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی ہے تو اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور خاص کر کہ وہ شرک میں، جادو میں اس طریقے سے مبتلا ہے اور آپ کو اس کا علم ہے تو بچنا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ اکثر آج کل ایسے عامل اور کامل ہونے کا وہ دعویٰ کرتے بھی ہیں اور پتہ نہیں غلط عملیات کے طریقے سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو امام کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ صراحتاً وہ شرک کرتا ہے یا بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور جادو وغیرہ کرتا ہے تو ایسی مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے۔ استغفار کا صحیح وقت کیا ہے؟ استغفار کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں کبھی بھی استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے صحابہ کے بارے میں جہاں تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ رات کا آخری پہر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، یعنی رات جب ختم ہو کے صبح طلوع ہونے والی رہتی ہے تو وہ زیادہ مناسب وقت ہے، اور صحابہ کی یہی صفت بتائی گئی کہ وہ رات کے آخری پہر میں بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ قیامت کے نشانے سورج جدھر بھی نکلیں گے اور دوسرے ہی قیامت کی اور کئی علامتیں ہیں، چھوٹی بڑی اور درمیانی سب علامتیں ہیں، یہاں بس وہ چونکہ اس سے متعلق ایک ہی بات ہے تو میں وہ بتایا، تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا علماء نے اسے بڑی نشانیوں میں بتایا ہے، اور یہ بڑی نشانی جب آ جائے گی تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد جو بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کے پاس۔ توبہ ہم کیسا احساس ہوتا ہے؟ ہمیں کون سا گناہ کرے ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو اس کا توبہ کیسا؟
یعنی اصل استغفار اور توبہ میں فرق ہے. استغفار کا مطلب ہی یہی ہے کہ گناہ ہو نہ ہو اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے. اور انسان ہو تو مطلب انسان کبھی جانتے ہوئے کبھی نہ جانتے ہوئے غیر شعوری طور پر اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. کوئی آدمی مطلب کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ. اور حدیث کے جو بعض الفاظ ہیں جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں اور معصور دعائیں ہیں اس میں ویسا بھی ہے یعنی جو آپ بول رہے ہیں یعنی ایسے گناہ جس کو میں جانتا ہوں اور ایسے گناہ جس کو میں نہیں جانتا ہوں وہ ایسی بڑی بڑی دعائیں ہیں اس میں ہم کا ذکر ہے. مطلب چاہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر میں کیا ہوں یا کبھی چھپ کر خفیہ طور پر میں کیا ہوں یا جو گناہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ کیا ہے یا گناہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود احساس نہیں ہوتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے اس سے تو اس کی بھی تفصیل آئی ہے. مطلب استغفار اگر انسان ہمیشہ کرتے رہے تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی اعلیٰ اور مخفی تمام قسم گناہوں کو معاف کرے. شرک کے بارے میں خصوصی طور پر ایک ہے وہاں مطلب انسان کے معلوم نہیں ہونے کا ذکر ہے. ابھی آپ نے جس سے پوچھا وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم کہ جانتے بوجھتے میں تیرے ساتھ شرک کروں اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں جانے بغیر نادانستہ طور پر میں تجھ سے تیرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہوں تو اس کے لیے میں مغفرت طلب کرتا ہوں. مجھے اس پر خاص کی جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک